امام بخاری کہتا ہے قال عطا آمین دعا، اور امام عطا نے کہا آمین دعا ہے۔ میں نے کہا جہر کیسے ثابت ہوا؟ اگر آمین کو دعا مانے، قرآن کہتے ہیں ادعوا ضرور ہو کیا، دعا تو آہستہ مانگنی چاہیے۔ امام بخاری کہتے ہیں عطا نے کہا آمین دعا ہے، یہ دل کا دعا اونچی آواز سے ہے، اونچا تو نے خود کہا۔ امام بخاری کے جملے میں تو اونچی آواز سے آمین ثابت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، میں علماء کی معلومات کے لیے تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، باوجود اس کے حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں، لیکن فخر الدین رازی کہتے ہیں میں امام شافعی کا مقلد ہونے کے باوجود کہتا ہوں آمین آہستہ کہنے پہ تائید اللہ کا قرآن امام ابو حنیفہ کی تائید اللہ کا قرآن امام ابو حنیفہ ہی کرتا ہے، قرآن حنفیوں کے ساتھ دیتا ہے، لہٰذا اس مسئلے پر میں شافعی کو چھوڑ کے بہذا نقول ابو حنیفہ کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا چلو تم پیش کرو دلیل کون سی ہے؟ کہتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں امن ابن الزبیر ومن براہ حتی ان للمسجد لرجۃ، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر نے آمین اونچی آواز سے کہی ہے، اور پیچھے جو لوگ تھے ان نے بھی آمین اونچی آواز سے کہی ہے۔ میں نے کہا پھر ثابت کیا ہوا؟ کہتے ہیں اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ میں نے کہا عبداللہ بن زبیر نے اونچی آواز سے آمین کہی تھی، یہ نماز میں کہی تھی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا بخاری میں نہیں ہے، تو نے اپنی طرف سے کہا۔ ابھی میں آپ کو کہتا ہوں اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو۔ آپ نے آمین اونچی کی آہستہ، تو اس سے نماز میں اونچی کیسے ثابت ہوگی؟ عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی، جو پیچھے لوگ تھے نے بھی آمین کہی، آمین اونچی بات سے کہہ دی۔ بخاری میں تو نہیں ہے کہ نماز میں کہی تھی، یہ شرح تو نے کی ہے۔ میں نے کہا چلو نمبر تو یہ بتا کہ جو امام بخاری حدیث لائے عبداللہ بن زبیر کی ایک سند بھی بخاری میں ہے، کہتے ہیں سند تو نہیں ہے۔ تو میں نے تو بدو تو کہتا ہے کہ سند بات ماننی نہیں ہے، تو بے سند بات تو نے مانی کیوں ہے؟ ادھر کہتے ہیں بے سند بات کو ماننا نہیں ہے، ادھر بے سند بات کو تو نے مان لیا، کیوں مانتا ہے؟ تیرے بات کی تائید تو نہیں، تائید تو ہماری ہے۔ اگلی حدیث پڑھو۔ میں نے کہا چل اگلی پڑھ لیتے ہیں، ذرا اگلی سناؤ۔ کیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ جب امام والضالین کہے، توجہ، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم والضالین تو تم کہو آمین۔ میں نے کہا بالکل بخاری میں ہے، لیکن اس اونچی بات سے ثابت کیسے ہوا؟ کہتے جب امام والضالین کہے تم آمین کہو، پیغمبر کی روایت ہے۔ میں نے کہا بالکل روایت ہے۔ اگلے صفحے کے حضور کی ایک اور حدیث کسی بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام کے سمع اللہ لمن حمدہ تم کہو ربنا لک الحمد، تو میں نے کہا اونچی آواز سے کہتے ہو؟ کہتے نہیں کہتے۔ میں نے کہا لفظ تو دونوں کے ایک جیسے ہے کہ جب امام والضالین کہے تم آمین کہو، امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، تو ربنا لک الحمد آہستہ ہے، آمین اونچی کیوں ہے؟ اگر ایک حدیث آمین کا اونچا ہونا ہے، اگلی حدیث ربنا لک الحمد کا اونچا ہونا چاہیے۔ ایک تو تم نے آج میں اونچا کہہ دیا، پھر ہنفیوں کی بات مان لو نا، امام والضالین کہے تم آمین کہو، یہ بھی آہستہ ہے۔ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کو، یہ بھی آہستہ ہے۔ کہتے ایک حدیث اور ہے، میں نے کہا اور بھی بول لیتے ہیں، جتنی بخاری میں روایتیں ہیں تیری طرح کوئی نہیں کرتا تو جھوٹ بولتا ہے۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں توجہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام والضالین کہے تم آمین کہنا۔ اب حضور سے ارشاد سنا، فرمایا فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ تدخل ما تقدم من ذکرہ، جب امام والضالین نے تم بھی آمین کہنا، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث میں آگے امام والضالین سے تو تم دونوں آمین کہنا، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے کہا دلیل تیری نہیں، اور بدو یہ تو دلیل میری ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا کہ جس کی آمین ملائکہ کے موافق ہوگی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ملائکہ آمین اونچی کہتے ہیں آہستہ، کہتا آہستہ کہتے ہیں، تو میں نے کہا پھر میری موافق ہے، تیری موافق ہوگی، تو یہ حدیث تمہاری ہے، تمہاری کیسی ہوگی؟ ہمیں یہ بتاؤ بخاری میں جو تمہاری روایت